ایک دفعہ کا ذکر ہے ناروے کے ایک چھوٹے سے برفیلے گاؤں میں، جہاں پہاڑ آسمان کو چھوتے تھے اور جنگل گہرے راز چھپائے ہوئے تھے، ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام اولاف تھا۔ اس کا گھر لکڑی کا چھوٹا سا تھا، چھت پر برف جمی رہتی اور اندر ہمیشہ سردی اور بھوک کا ماحول ہوتا۔ اس کے 8 بچے تھے، سب ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، مگر سب سے چھوٹی بیٹی اینی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی جھیلوں کی طرح چمکتے، لمبے سنہرے بال ہوا میں لہراتے، جل دودھ کی طرح سفید، اور مسکراہٹ ایسی کہ دیکھنے والا بھول جائے کہ دنیا میں غربت بھی ہے۔ اینی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دل کی بہت صاف، ہمدرد اور بہادر تھی۔ وہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے کھانا بانٹتی، ماں باپ کی خدمت کرتی اور خوابوں میں جادوئی کہانیاں سوچتی رہتی۔ ایک شدید طوفانی رات جب ہوا چیخ رہی تھی، برف کی بوچھاڑیں کھڑکیوں پر مار رہی تھی اور آگ کی لو کمزور ہو رہی تھی، گھر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اولاف نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عظیم الشان سفید شیر کھڑا تھا۔ اس کی فر چاندنی کی طرح سفید اور چمکدار، آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی جو جادو کی طرح جھلکتی، پنجے طاقتور مگر نرم، اور جسم بادشاہوں جیسا شاندار۔ سفید شیر نے ایک گہری، نرم اور پراسرار آواز میں کہا، اے کسان اولاف، اگر تم مجھے اپنی سب سے چھوٹی اور خوبصورت بیٹی اینی دے دو تو میں تمہیں اتنا امیر کر دوں گا کہ تمہارا گھر سونے چاندی سے بھر جائے گا، کھانے کی کوئی کمی نہ ہوگی، اور تمہاری زندگی سکون اور خوشحالی سے گزرے گی۔ اولاف نے خوف اور غم سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو کسی جانور کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ مگر اینی، جو یہ سب سن رہی تھی، آگے بڑھی اور مضبوط آواز میں بولی، ابو، مجھے سفید شیر کے ساتھ جانے دو۔ ہمارے گھر میں بھوک، سردی اور تکلیف بہت ہے۔ اگر یہ شیر ہماری مدد کر سکتا ہے تو میں تیار ہوں۔ یہ ہمارے خاندان کی بہتری کے لیے ہے۔ ماں باپ روئے، بھائی بہن نے روکا، مگر اینی نے اصرار کیا۔ سفید شیر نے کہا کہ وہ اگلے جمعرات کی رات کو آئے گا اور اینی کو لے جائے گا۔ جمعرات کی رات جب سفید شیر آیا تو اینی نے اپنے خاندان سے جذباتی الوداع کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں ہمت اور امید تھی۔ سفید شیر نے اینی کو اپنے ساتھ لے لیا۔ شیر نے اینی کو اپنی کمر پر بٹھایا اور وہ تیزی سے جنگل کی طرف دوڑا۔ راستے میں برفیلے درخت، چمکتے ستارے اور ہوا کی سرگوشیاں سب کچھ پیچھے چھوٹ رہے تھے۔ آخرکار وہ ایک پوشیدہ جادوئی محل میں پہنچے جو پہاڑوں کے بیچ چھپا ہوا تھا۔ محل کی دیواریں خالص سونے کی، کمرے چاندی اور کرسٹل سے جڑے، فرش پر قالین جو خود رنگ بدلتے اور ہوا میں میٹھی موسیقی گونجتی رہتی۔ ہر چیز جادو کی تھی۔ کھانا خود سے تیار ہوتا اور اینی کی ہر خواہش فوراً پوری ہو جاتی۔ دن بھر سفید شیر اینی کے ساتھ رہتا۔ وہ اسے محل کے راز دکھاتا، خوبصورت کہانیاں سناتا اور اس کی خوشی کا خیال رکھتا۔ مگر جیسے ہی رات ہوتی اور اندھیرا چھا جاتا، سفید شیر اپنا روپ بدل لیتا اور ایک انتہائی خوبصورت نوجوان شہزادہ بن جاتا۔ اس کے بال سنہرے، آنکھیں گہری نیلی، جسم طاقتور مگر نازک، اور آواز نرم جیسے ریشم۔ وہ اینی کے پاس آتا، اس سے باتیں کرتا، ہنستا،
मगर हमेशा अंधेरे में रहता। उसने एनी को सख्त हुक्म दिया, कभी भी मुझे मोमबत्ती या किसी रोशनी में मत देखना, वरना एक बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और अपने घर वालों से उस राज की बात कभी ना करना। एनी वहाँ खुश थी, क्योंकि महल की शानो शौकत, सफेद शेर की मेहरबानी और शहजादे की मोहब्बत उसे पसंद आई। मगर दिल में एक छोटा सा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। वो सोचती कि ये शेर कौन है और रात को ये कैसा खूबसूरत इंसान बनता है। कुछ दिनों बाद एनी को अपने घर वालों की शदीद याद आई। उसने सफेद शेर से इजाजत मांगी कि वो घर जाकर मिल आए। सफेद शेर मान गया, मगर खबरदार किया, अपनी बाप से तन्हाई में बात न करना और अगर वो राज पूछे तो जवाब न देना। सफेद शेर ने एनी एक को घर पहुंचाया और वापस आने का वादा लिया। घर पहुंचकर एनी ने देखा कि अब उनका घर अमीर हो चुका था। खजाने भरे, खाने की फरावानी, नए कपड़े और सब खुश। मगर बाप ने तन्हाई में एनी से पूछा, बेटी, वो सफेद शेर कैसा है? एनी ने थोड़ा सा बताया कि रात को वो इंसान की तरह आता है, मगर अंधेरे में रहता है। बाप ने कहा, ये जरूर कोई जादूगर है। रात को जब वो सो जाए तो छुपकर मोमबत्ती जलाकर देख लेना, ताकि पता चले कि वो असल में कौन है। एनी ने ये बात दिल में रख ली और वादा किया कि वो देखेगी। महल वापस आकर एनी का तजस्सुस हद से बढ़ गया। एक रात जब शहजादा गहरी नींद सो रहा था, एनी ने छुपकर एक छोटी मोमबत्ती जला ली और उसकी तरफ बढ़ी। रोशनी पड़ते ही वो हैरान रह गई। सामने एक खूबसूरत शहजादा था, जिसकी जिल्द चांदनी की तरह चमक रही थी। आंखें बंद मगर मुस्कुराहट होठों पर और चेहरा ऐसा हसीन कि दिल धड़क उठा। खुशी से एनी ने उसे आहिस्ता से चूम लिया, मगर मोमबत्ती के गर्म तेल के 3 कतरे उसके सीने पर गिर गए। शहजादा फौरन जाग उठा। उसकी आंखों में गम और खौफ था। वो बोला, एनी, तुमने क्या कर दिया? मैं 1 साल और 1 दिन तक ये जादू बर्दाश्त करता रहता तो मेरी सौतेली माँ का जादू टूट जाता और मैं आजाद हो जाता, मगर अब वो मुझे अपने पास ले जाएगी। वो एक ताकतवर जादूगरनी मलका है और मुझे अपनी लंबी नाक वाली बदसूरत बेटी से शादी करवाना चाहती है। उसका महल सूरज के मशरिक और चांद के मगरिब में है, जहाँ कोई आम इंसान नहीं पहुंच सकता। शहजादा की आवाज लरज रही थी। वो उड़ता हुआ गायब हो गया और पूरा महल भी हवा में तहलील हो गया। एनी तन्हा बर्फीले जंगल में खड़ी रोती रही। उसके पास सिर्फ एक पतला कपड़ा और उसकी हिम्मत थी। एनी ने दिल में ठान ली कि वो शहजादे को जरूर वापस लाएगी। वो सफर पर निकली, बर्फीले रास्तों से गुजरती, भूख प्यास बर्दाश्त करती, ठंड में कांपती। रास्ते में उसे पहली बूढ़ी औरत मिली। उसने एनी को एक चमकदार सोने की सीढ़ी दी और कहा, ये तुम्हें बहुत ऊंची जगहों पर चढ़ने में मदद देगी। फिर दूसरी औरत मिली, जिसने एक जादुई सोने का कार्ड दिया जो किसी भी दरवाजे को खोल सकता। फिर तीसरी औरत, जिसने एक सोने का फल दिया जो शिफा और ताकत देता था। आखिरकार एनी एक अजीम जादूगरनी मलका के महल तक पहुंची। वो महल सूरज के मशरिक और चांद के मगरिब में था, जहां आसमान हमेशा रंग बिरंगा, सितारे दिन में चमकते
اور دیواریں شفاف کرسٹل کی تھیں۔ وہاں شہزادہ لمبی ناک والی شہزادی سے شادی کرنے والا تھا، مگر وہ اداس اور خاموش تھا، اینی کی یاد میں روتا رہتا۔ اینی نے ملکہ سے کہا، مجھے شہزادے سے ملنے دو۔ ملکہ نے شیطانی ہنسی ہنس کر کہا، ٹھیک ہے، مجھے بدلے میں کیا ملے گا، اور اگر وہ تمہیں نہ پہچانے تو تمہاری جان لے لوں گی۔ پہلی رات اینی نے شہزادے کو سونے کا پھل دیا۔ شہزادہ نے دیکھا، خوش ہوا اور اینی کو پہچان لیا، مگر ملکہ کے جادو سے فوراً بھول گیا۔ دوسری رات اینی نے سونے کا کارڈ دیا۔ شہزادہ نے یاد کیا مگر پھر بھول گیا۔ تیسری رات اینی نے سونے کی سیڑھی سے محل کی اونچی دیوار پر چڑھ کر شہزادے کو بچایا۔ وہ دونوں بھاگ نکلے۔ ملکہ نے غصے میں پیچھا کیا۔ ہوائیں چلے، طوفان آیا، جادوئی آگ بھڑکی، مگر اینی کی ہمت، سونے کی چیزوں کی طاقت اور ان کی محبت نے سب کچھ روک دیا۔ ملکہ ہار گئی، اس کا جادو ٹوٹ گیا۔ شہزادہ اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا، ایک خوبصورت آزاد بادشاہ زادہ۔ اینی اور شہزادے نے شادی کی، وہ خوشی خوشی رہے۔ ان کا محل اب حقیقی تھا، جہاں ہر دن محبت اور جادو کی خوشبو تھی، اور اینی کی غلطی نے آخر کار سب کو خوشی دی۔ وہ ہمیشہ خوش رہے۔